لکھا ہے کہ قصر نماز کا طریقہ باجماعت پڑھنے کا مکہ مدینہ میں عمرہ پر جانے والوں کے لیے وہ کیسے ادا کریں؟ قصر نماز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے 77.5 کلومیٹر کا ارادہ کر کے آپ سفر کے لیے نکلیں اور جب آپ اپنے شہر کی آبادی کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد سے جو بھی نماز آئے گی تو آپ قصر کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کراچی سے حیدرآباد یا اس سے آگے تک کہیں جاتا ہے اور جہاں اس کے جانے کا ارادہ ہے وہاں تک 77.5 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو جب یہ شہر کی آبادی چھوڑے گا یعنی کراچی کی آبادی جب نکل جائے گی، ٹول پلازا کراس کر دے گا، تو اس کے بعد جو بھی نماز آئے گی اس نماز کو وہ یہ قصر کرے گا۔ یعنی 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 2 پڑھنی ہے، مثلا ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، وہ 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امام بھی اگر مسافر ہے تو اسی طرح سے 2 پڑھیں گے، اور اگر امام مقیم ہے کسی جگہ پر تو پھر امام کے پیچھے انہوں نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں جب جائیں گے عمرے کے لیے تو وہاں چونکہ عام طور پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس شہر میں آپ گئے ہیں اگر آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی وہاں نیت کر لی ہے تو پھر اب آپ مقیم ہو گئے، مسافر نہیں ہیں۔ اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو اس صورت کے اندر آپ مسافر ہیں۔ تو جو حضرات مکہ اور مدینہ میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں، چونکہ عام طور پر جو 15 دن کا پیکج ہوتا ہے 15 دن ان میں سے کچھ دن مکہ میں اور کچھ دن مدینہ میں، تو دونوں جگہ پر یہ مسافر ہی شمار ہوں گے۔ اگر وہاں حرم میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں مرد اور خواتین تو پھر 4 ہی پڑھیں گے، اور اگر اپنے قیام گاہ میں وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر سفری نماز پڑھیں گے، وہ قصر کریں گے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنا یا قل پڑھنا اور 41 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنا اور 7 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی تخصیص نہ کریں۔ تخصیص کرنا اور اجتماع کرنا یہ بدعت ہے کہ سب کو جمع کرنا خاندان والوں کو اور پھر اس طرح سے پڑھنا، یہ تو بدعت ہے۔ آپ علیہ السلام سے اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہیں، جتنا ہو سکے وہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ صبح فجر کے بعد چلتے پھرتے معمولات اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور کام کرتے رہیں، کیونکہ صبح بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا تو اشراق تک جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا؟ جی ہاں مل جائے گا، کبھی کبھی اگر موقع ہے تو آدمی بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں۔ ایک خاتون آغا خان ہاسپٹل میں داخل ہیں، شوکت جہان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ان کا آپریشن ہے، کمزوری حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں جاتا، اللہ پاک بہت بہت شفا عطا فرمائے۔ لکھا ہے کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھا کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے، ترمذی کی، ابو داؤد کی، ان تمام احادیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 افراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مؤذنین تھے۔ ان کی اذانیں اللہ اکبر سے شروع ہوا کرتی تھی اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوا کرتی تھی۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان کے کلمات سنو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو جو مؤذن کلمات کہہ رہا ہے وہ تم بھی کہو، الا ہاں مگر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح وہ کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور ارشاد فرمایا جب اذان ختم کر دے تو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی سب سے بہترین ہے، اس کو پڑھو۔ ارشاد فرمایا ثم ادعوا لی الوسیلۃ، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، جو ہم اذان کے بعد کی دعا کرتے ہیں، اس دعا کا حکم ہے، اور جس نے ایسا کر لیا فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، تو اذان کے آخر میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ علیہ السلام نے، شروع میں نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم التزام کرتے ہیں تو یقیناً سراسر بدعت ہے اور 100% بدعت ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طرح سے کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے، فلاح اور کامیابی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، یہاں محمد الرسول اللہ ملانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دین تو اتباع کا نام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اپنی طرف سے بیچ میں اضافے دین میں نہ کرو، یہ بدعات میں شمار ہوتا ہے۔ تو اختتام پر جو ہے درود کا حکم ہے۔ اسی طرح سے اذان کے جب کلمات آپ سنتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب یہ آپ کلمہ سنتے ہیں تو اس موقع پر آپ یہی کلمہ کہیں۔ کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ جواب نہیں ہے اس کا،
آپ یہی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہی کلمہ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا حکم ہے، باقی وہی کلمات ہر جگہ پر وہی کہنے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اور آخر میں آپ، یہ مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ آخر میں آپ درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولی وسیلے کی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دعا کیجیے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ ادا کرے تو کیا اس پر حج فرض اور حج واجب اور فرض ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حج اور عمرے دونوں کا الگ الگ حکم ہے، اور عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ اور صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی جانے آنے کا خرچہ رکھتا ہو اور جتنا عرصہ وہاں رہے گا وہاں کا خرچہ رکھتا ہو، اور جتنا عرصہ گھر سے غائب رہے گا گھر کا خرچہ رکھتا ہو، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اور یہ پیسہ اس کی ضرورت سے زائد ہو تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح سے کسی شخص نے پیسہ ابھی وہ اپنی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، ابھی فی الوقت اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنی رقم موجود ہے تو اس پر بھی حج فرض ہے۔ خواتین کے لیے ایک اضافی چیز ہوتی ہے کہ آنے جانے کا اپنا خرچ بھی اور اپنے ساتھ محرم کا خرچ بھی موجود ہو، لہذا اگر کسی خاتون کے پاس اپنا آنے جانے کا خرچ موجود ہے، وہاں رہنے کا خرچ بھی موجود ہے، جتنا عرصہ گھر میں نہیں رہے گی گھر کے اخراجات بھی موجود ہیں، لیکن محرم کا خرچ ساتھ موجود نہیں ہے، تو اس خاتون پر پھر حج فرض نہیں ہے۔ گو کہ اگر کوئی آدمی، اس کا محرم، اس کا بھائی یا شوہر یا بیٹا یا والد یا کوئی بھی اپنی طرف سے پیسہ لگا کے اس کے ساتھ محرم بن کے چلا جاتا ہے تو حج ادا ہو جائے گا، لیکن تاہم اس پر حج فرض جب آئے گا کہ جب اس کے پاس محرم کا خرچ بھی موجود ہو۔ درود شریف اور سلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان والو تم درود بھی اور سلام بھی بھیجو۔ دیکھو اللہ پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ تو صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول عرفنا السلام علیکہ، ہم نے سلام تو پہچان لیا کہ سلام کیسے کرتے ہیں، کہ آپ تشریف لاتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اور آپ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ باقی درود کیسے پڑھیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود کا طریقہ بتایا۔ اب اس وقت ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام دونوں جب پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کلمہ آپ کہیں گے تو درود اور سلام دونوں ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ، اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، وسلم، اور اے اللہ ان پر سلامتی بھی نازل فرما، درود و سلام دونوں